میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں۔ عزیزان گرامی، یہ یزید پلید، یہ دشمن آل بیت، یہ قاتل امام حسین، یہ قاتل صحابہ، یہ قاتل تابعین، یہ قاتل ذریت مصطفیٰ، اس نے جس حکومت کے لیے امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا، اللہ نے اس حکومت کی لذتوں سے اسے متلذذ نہ نے دیا۔ اگلا سال آیا، ابھی ادھر حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی، پوری جتنی بھی ریاست تھی، جتنے بھی ملک تھے، وہاں پر عجیب اضطرابی کیفیت آ گئی۔ ادھر جو مدینے والے تھے، مدینے والوں نے اعلان کیا، اور یہ مدینے والے بھی عام نہیں تھے، ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے مل کر اعلان کیا کہ ہم نے یزید کی اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ چنانچہ یزید نے ایک بدبخت شخص کو، ایک بدبخت انسان کو، یزید نے ایک بدبخت انسان کو حاکمی فوج بنا کر، لشکر کا سالار بنا کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دوستان گرامی، یہ وہی مدینہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من ارادہ اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور جس بندے نے بھی مدینے والوں کے ساتھ برا ارادہ کیا، اللہ اسے یوں پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، میرے نبی پاک کے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ یوم القیامہ وعلیہ لعنت اللہ وغضبہ۔ جس نے مدینے والوں کو خوف میں مبتلا کیا، اللہ اسے قیامت والے دن خوف میں مبتلا کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، میرے نبی نے فرمایا، من اخاف اہل المدینہ ظلما، جس نے ظلم کرتے ہوئے مدینے والوں کو خوف میں مبتلا کیا، اخاف اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے ظلم کرتے ہوئے مدینے والوں کو خوف میں مبتلا کیا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، قیامت والے دن نہ اس کے نفل قبول، نہ اس کے فرض قبول، کوئی بھی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ دوستان گرامی، یہ مدینہ ہے، میرے نبی کا حرم ہے کہ جس کی گھاس کا احترام بھی ضروری ہے، اور جس کے جانوروں کا احترام بھی ضروری ہے، اور جس کے درو دیوار کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ عاشقوں کی محبت کا قبلہ ہے۔ کاش اللہ میں بار بار مدینہ دکھائے۔ میرا نبی مدینے کا مقیم ہے، میرا نبی مدینے کے مقیم ہے، وہ مدینہ جو ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو پھر اسی لیے ہر ایک پڑھ بھی لے اور کہہ بھی دے، الہی دکھا دے دیار مدینہ، الہی دکھا دے دیار مدینہ، الہی دکھا دے دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ،
مل کے ذرا آواز آ جائے، دعا کرو اللہ ہمیں مدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا زمانہ وقت گزر گیا، اللہ سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق الہی دکھا دے دیار مدینہ، الہی دکھا دے دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار۔ میرے نبی کے مدینے پر یزیدی فوج نے حملہ کیا، مدینے والے مسلمانوں نے، میرے نبی کے صحابہ نے، صحابہ کی اولاد نے، اہل بیت کے لوگوں نے مدینے سے باہر نکل کر یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس حملے کے اندر یزیدی فوج نے بے دردی کے ساتھ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں میرے نبی کے صحابہ بھی ہیں، جن میں تابعین بھی ہیں، عامت المسلمین بھی ہیں۔ دوستان واقع حرہ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن جو کنفرم چیزیں میں نکال سکا، حارث بن عبداللہ بن کعب انصاری شہید ہو گئے، نبی کے صحابی عبداللہ بن حنظلہ شہید ہوئے، معاذ بن حارث انصاری شہید ہوئے، یہ غزوہ خندق والے صحابی ہیں، عبداللہ بن زبیر بن عاصم شہید ہوئے، عبداللہ بن زید بن عاصم شہید ہوئے، عبد الرحمن بن ابی حاتم شہید ہوئے، یزید بن ابو الیسیر شہید، ابو الیسر شہید ہوئے، عبداللہ بن زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عبد الرحمن بن ابی قتادہ شہید ہوئے، ماقل بن سنان اشجعی شہید ہوئے، واسع بن حبان شہید ہوئے، سعد بن حبان شہید ہوئے، حبیب ابن ابی الیسیر ابن ابی الیسر یہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ میرے نبی کے اور صحابہ بھی شہید ہوئے۔ کس نے شہید کیا؟ بھائی اونچے بولو۔ یزیدی فوج نے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، او کدھر ہو صحابہ کے غلاموں، او کدھر ہو صحابہ کرنے والوں، اوے اگر آج ایک صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا قاتل جو صحابہ کا بھی قاتل ہے، آل بیت کا بھی قاتل ہے، مدینے کا بھی حارب ہے، آگے چل کے بتاؤں گا یہ مکے کا بھی حارب ہے، ایسے یزید پلید سے پھر کسی مسلمان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے تو پھر میرے امام اہل سنت کے ویر نے بڑا زبردست پیغام دیا تھا کہ ہم تو ان کے لیے یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں ہاتھ تھلے نہیں رہنے چاہیے دے لعنت اللہ علیکم دشمنان بولو 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 لعنت اللہ۔ آواز گونجی نہیں ہے، یہ چھت تک آواز جانی چاہیے، ایک لعنت اللہ۔ اور جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، اے جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ اور سن لو سن لو سن لو، اے ہماری زندگی کا آخری دن بھی ہوگا، ہم سے اگر کوئی بولے گا اور بول قریشی کیا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ آواز آئے جان عالم۔
دوستان گرامی، یہ جو واقعہ ہوا مدینے کا، یہ حرہ کے مقام پر جنگ ہوئی، اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ یزیدی فوج مدینے میں داخل ہوئی، یزید نے اپنی فوج کو 3 دن مباح کیے تھے کہ 3 دن تمہارے لیے مباح۔ مباح کا مطلب ہے جو مرضی کرو، جو جہاں سے جو چیز دل کرے اکھیڑو، جسے دل کرے مارو، جسے دل کرے جو کچھ دل کرے کرو۔ 3 دن یزیدی فوج نے مدینہ کے در و دیوار کو لوٹا۔ میرے نبی کی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے، میرے نبی کی مسجد کے اندر گھوڑوں نے لیدیں کی، پیشاب کیے۔ اس کے علاوہ اس نے مدینے کے گھروں کو تاراج کیا، جو لوگ مل سکے انہیں بے درے قتل کر دیا، جو عورتیں بچیاں خواتین ملی انہیں معاذ اللہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے 1000 سے زائد ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ دوستو یہ ہے اس گندی فوج کا، یہ ہے ان کا مکرو چہرہ۔ اب خود غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی درندگی کی حالت دیکھو۔ حضرت سیدنا صحابی رسول ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی کے بال نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کہ یہ داڑھی کے بال اگے ہی نہیں، کیا ہوا؟ آپ رو پڑے، فرمایا میری داڑھی اس واقعے حرہ میں شہید ہو گئی تھی، انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا یہ یزیدی فوج میرے گھر کے اندر گھسی، ادھر ادھر انہوں نے چیزیں ڈھونڈی، انہیں کچھ بھی نہ ملا، تو جاتے ہوئے ایک بدبخت نے میری داڑھی کے بال نوچ لیے۔ کہنے لگا اگر اور کچھ نہیں تو یہ صحیح۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا رے او بدبخت اتنا تو خیال کر، مجھے قتل کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا میں تیرے نبی کا صحابی ہوں۔ بولا کون؟ میں نے کہا ابو سعید خدری۔ کہنے لگا اچھا چل، اس وجہ سے قتل نہیں کرتا، بڈھا ہو گیا ہے، لیکن میری داڑھی کے بال نوچ کے لے گیا کہ اور کچھ نہیں ملا تو چلو یہ تو مل گیا ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنا، بولیے ذرا بولیے، لعنت